CBD کی طرز پہ سارے ضلع پہ ہم ایسے فیسلٹی پہنچائیں گے کہ وہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز جو کہ زیادہ تر انفارچونیٹلی خودکشی میں ان کا ایک رزلٹ ہو سکتا ہے، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے، مگر ڈپریشن، انگزائٹی، پتہ نہیں کہ جو مختلف اس قسم کے ایشوز ہیں، جو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ہے، جو دہشت گردی کی واقعہ کی وجہ سے مینٹل النسز ہوتے ہیں، جو ہمارا پولیس، ہمارا سولجرز، ہمارے ویٹرنز جو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کا علاج کروانے کے لیے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک پلان ہے، جس پہ ویسے CM صاحب نے شروع تو کیا ہے، لیکن ابھی تک ہم اس پہ جو ریزلٹس ہے وہ سامنے نہیں آئے ہیں۔ تو ایک طرف مینٹل ہیلتھ کو ایڈریس کرنا، دوسرا جو معاشی حالات ہے اس وقت ملک کے، جو معاشی بحران ہے، جو مہنگائی ہے، جو غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، اور ایک قسم کی امید ہی نظر نہیں آتا کہ یہ مشکلات آخر کب ختم ہو جائیں گے۔ انفارچونیٹلی اس کی وجہ سے بھی ہم پشاور سے لے کے لاہور تک، لاہور سے لے کے تھرپارکر تک ایسے کیسز دیکھ رہے ہیں جہاں لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے بچے کی ضرورت پورا نہیں کر سکتے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک شرمندگی کی باعث ہونا چاہیے پاکستان کے لیے، پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے، پاکستان کی حکمرانوں کے لیے، کہ ہمیں اپنے سیاست اور اپنے حکومت ایسے چلانا چاہیے۔ ہر دن میرا تو پہلا ایکسپیرینس رہا یہ جو 15 مہینہ ہم وفاقی حکومت میں تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب BB کی حکومت تھی یا جب صدر زرداری صاحب کی حکومت تھا، تو ہر دن پہلا ایجنڈا جو ہوتا تھا کیبنٹ میٹنگ کا وہ مہنگائی ہوتا کہ ہم سے کیا ہو سکتے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف پہنچائے، ہم غریبوں کو ریلیف پہنچائے، ان کو ایک قسم کی سپورٹ دیا جائے تاکہ ان مشکلات کا مقابلہ کر سکے۔ جو مجھے احساس ہوا، جو مجھے اندازہ ہوا کہ اسلام آباد میں اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے، اور جو اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں ان کو زمینی حقائق کے بارے میں کم معلوم ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے زیادہ کا زیادہ منتخب کریں۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف آپ جو بھی الزام لگائیں، سب جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی غریب کے احساس کرتے ہیں، عوام کے دکھ درد کہ نہ صرف احساس کرتے ہیں کہ لیکن جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ جیسے انقلابی منصوبے لے کر آتے ہیں، جس کا فائدہ صرف اور صرف غریب کا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سوچنا ہے کہ آپ کے سینئر رہنما خورشید شاہ نے کہا کہ CBM سے ہماری جو حکومت مل کے بنائی ہے یہ ہمارا ایک بڑی غلطی تھی، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ دونوں میرے کوشچن۔ تھینک یو۔ اب پہلے جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی آپ نے سوال کیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ پاکستان کی تاریخ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اشارہ کیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی درست ہے کہ پاکستان کی تاریخ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے کا نعرہ
کا مطلب ہی یہ رہا ہے کہ ہم تو دائیں بائیں دیکھتے نہیں ہیں، ہم تو عوام کی طرف دیکھتے ہیں. باقی جیسے ہمارا نظام ہے، جیسے ہمارا ملک ہے، ویسے ہی چلیں گے. ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ ہم آہستہ آہستہ اس ملک میں جمہوریت کے ذریعے بہتری لے کر آئیں. جہاں تک شاہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا آپ ذکر کر رہے ہو، میرے خیال میں ہر کسی کا اپنا رائے رکھنے کا تو حق ہے. میرا خیال میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ فیصلہ تھا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ دے کے حکومت بنانے کا، وہ وقت کی نہ صرف ضرورت تھا، قومی مفاد کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا گیا. شاید اگر سیاسی مفاد سامنے رکھتے تو دوسرا فیصلہ کیا جاتا، اور اسی لحاظ سے شاید شاہ صاحب ذکر کر رہا تھا. لیکن جو قومی مفاد کے جو ہم نے یہ فیصلہ کیا، میرے خیال میں 3-4 ایسے مسائل تھے جو ایڈریس ہم کرنا چاہ رہے تھے. شاید ہم نے سارے وہ ایشوز ایڈریس نہیں کیے، مگر بہرحال ایک تو ہمارا ایک سیاسی اور جمہوری بحران تھا، معاشی بحران تھا، خارجہ سطح پہ ایک بحران پیدا کیا گیا، پاکستان آئسولیٹ کیا گیا. اور اگر میں سندھ کے نظر سے دیکھتا ہوں تو ہمارا چاہے وہ NICVD ہو، NICH ہو، اس پہ وفاق قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، مختلف اسی قسم کے 18ویں ترمیم کے خلاف جو کرنے لگے. تو اس نظر سے میرا خیال میں وہ وقت کے مطابق صحیح فیصلہ تھا. میں ضرور بہتر یہ ہوتا کہ جو معاشی بحران تھے اور سیاسی بحران تھے ان کو بھی ہم ایڈریس کرتے خارجہ سطح کے بحران کے ساتھ ساتھ. آئندہ بھی اس قسم کا کوئی اتفاق بن سکتا ہے، کوئی امکانات ہیں آئندہ حکومت بنانے کے؟ ابھی تو ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تعداد زیادہ ہو. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے بلبوتے پہ بھی الیکشنز لڑ رہے ہیں، اور خواہش تو یہی ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہی بنے. یہی طریقہ ہے کہ ہم عوام دوست حکومت چلائیں. علی نیم جی صاحب، اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ میرا کوئی اختلاف کیا وہ آپ سے ناراض ہے؟ اگر ناراض ہے تو کیوں؟ اور پھر دوسرا سوال اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تمام سیاسی جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہیں، لیول پلینگ فیلڈ بناتا کون؟ ایک تو پتہ نہیں آپ کو کیسے یہ غلط فہمی کہ میرا کسی سے اختلافات یا ناراضگی ہو، ایسے کوئی بات نہیں ہے. میں وہاں کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے اپنا سیاست کرنا ہے، اپنا پارٹی چلانا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ ملک میں جو ایک بخار ہے سیاسی طریقے کا، جو پولرائزیشن ہے، جو اس حد تک ہم آ چکے ہیں کہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو یہ گالم گلوچ کی سیاست ہے، جو الزامات کی سیاست ہے، جو انتقام کی سیاست ہے، یہ نہ میرا ٹریننگ رہا ہے، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے ان صورتحال میں پاکستان ترقی کر سکتا ہے. جب ہم یہ once this fever breaks، یہ پولیٹیکل پارٹیزن شپ، یہ پولیٹیکل پولرائزیشن، یہ گالیاں کی حد تک، ذاتی دشمن بننے کی حد تک جو سیاست آئی ہے نا، یہ سیاست چلتا رہے گا تو چاہے نون ہو، چاہے PTI ہو، جو بھی اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے، حالات ویسے رہیں گے. جو سیاستدان یا سیاسی جماعت یہ بخار توڑ سکتے ہیں، the one that can ease these tensions، جو حالات کو نارمل کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، جو تھوڑا سا اسٹیبلٹی لے کر آ سکتے ہیں، جو ہر کسی کو، اور مطلب ہر کسی کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں،
وہ میرے خیال میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوشش رہے گا، وہ چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو. لیکن ہمارا کسی ادارے سے اس وقت بالکل جھگڑا نہیں ہے، اور میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی یہ پہلا الیکشن ہوگا جو پاکستان پیپلز پارٹی لڑ رہی ہے. ہم عوام کی طرف تو دیکھ رہے ہیں، مگر کسی ادارے کے ساتھ ہمارا جھگڑا نہیں. لیول پلینگ فیلڈ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں ملی ہے، مگر چاہے وہ 1988 ہو جب پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف IJI بنایا گیا، ہم پھر بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا، مگر پھر بھی حکومت بنائی تھے. 2008 میں میرے کارکنوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلا جا رہا، پشاور سے لے کے کراچی تک بم دھماکے، دہشت گردی کے حملے، کارساز کا واقعہ، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کی. مطلب پھر بھی پیپلز پارٹی کے جیالیں نے اس پلینگ فیلڈ پہ بھی الیکشن کھیلا اور الیکشنز جیت کے حکومت بنائے. آج بھی ایک قسم کا فیلڈ سجایا جا رہا ہے، جس کے لیے فیلڈ بنایا جاتا ہے وہ اپنی جگہ پیپلز پارٹی ہر پچ پہ کھیلنے کے لیے تیار ہے، اور امید ہے کہ ہم جیتیں گے بھی صحیح. میں تو پرسوں پختونخوا جا رہا ہوں. ویسے میرا پروگرام بہت پہلے بنا تھا، جب ہمارے پاس کوئی الیکشن ڈیٹ نہیں تھا. کنونشنز کا پروگرام ہے پختونخوا میں. پھر ہمارا فاؤنڈیشن ڈے 30 نومبر کو، وہ تو کوئٹہ میں ہوگا. اس کے بعد میں پنجاب میں ہی ہوں گا. ہر کسی کا حق ہے کہ ہر صوبہ میں جا کے اپنا سیاست کرے. میرا خیال میں میاں صاحب کو یہ تجویز دیا گیا ہے کہ اس لیے لاہور میں مسلم لیگ کے لیے آج کل مشکلات پیدا کیے گئے ہیں، تو یہ تجویز کیا گیا ہے کہ دوسرے صوبے میں جا کے قد و قد سیٹ کے پیچھے جو ہے وہ میاں صاحب کو یہ تکلیف دیا گیا کہ وہ خود پہنچے. میرا تجویز یہ ہوگا کہ وہ لاہور پہ ہی فوکس کریں، وہاں جو مشکلات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں، اور اس سے شاید بہتر ریزلٹس مل سکتے ہیں ان کو. پہلے آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی پنجاب میں، تو اس کے بعد جو ہے نون لیگ نے آپ سے کہا ہے کہ ہمیں سندھ میں لیول پلینگ کی جگہ دی جائے، اور کل انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے پیپلز پارٹی اب ہم سے خوف زدہ ہے اور عنقریب ہم ان کو سندھ میں سرپرائز دیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کے لیے گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے، جب کیونکہ ایکسپیکٹڈ ہے نیکسٹ منتھ مریم نواز کا یہاں پر سندھ ہے، تو ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بنائی جا رہی ہے؟ ہم تو ویلکم کرتے ہیں. آئے سو بسم اللہ آئے. ہمارا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ آپ آتے ہی نہیں ہو. مطلب حکومت میں تھے، اوپر سے چکر لگا کے چلے جاتے تھے. ہمارا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر صوبہ کو ٹائم دیا جائے. اس پہ تو کون اعتراض کر سکتا ہے؟ اس پہ میرا خیال میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. لیکن اتنا کہوں گا کہ اپنی جماعت پہ بھروسہ کرو، اپنی جماعت کے تھرو سیاست کرو. کسی دوسرے ادارے کو نہ کہیں کہ آپ میرے لیے سیاست کریں، آپ میرے لیے جگہ بنائیں. وہ تو میرے خیال میں صحیح نہیں رہے گا. صحیح یہی رہے گا کہ نون لیگ اپنے بلبوتے پہ سیاست کرے،
وہ چاہے یا ہو چاہے بلوچستان میں ہو، سرپرائز وہ خود بتائیں گے سرپرائز کیا ہوگا. ویسے میں نے ان کا اندر کا جو ورکنگ ہے وہ کافی نزدیک سے دیکھا ہے 15 مہینے سے، اور میں نے ویسے ایسے سیاست نہیں دیکھی. یار جو 20 کی 20 بائی الیکشنز ہو، وفاق کا بھی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، وہ الیکشنز ہارے، سرپرائز کیا دیں گے آپ ہمیں جنرل الیکشن میں بھائی؟ جو میں نے دیکھا کہ وفاق میں حکومت میں ہو، صوبہ میں حکومت میں ہو، ادارے بھی آپ کے ساتھ ہو، اور بائی الیکشن سے خوف کی وجہ سے بھاگ جائیں. میں نے تو کیبنٹ میٹنگ میں کہا تھا کہ آپ تاریخ رقم کرنے جا رہے ہو. پہلے حکومت جو اپنے حکومت میں ہی بائی الیکشن سے بھاگ رہے ہو. یہ سیاست آپ نے کبھی پہلے دیکھا ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا. بلدیاتی الیکشن سے ایسے بھاگے جسے پتہ نہیں ان کا کیا خوف تھا. تو شاید اب وہ خوف نکل چکا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی سرپرائز دیا جائے گا. مگر جو میں نے دیکھا ہے، میرا خیال میں اس قسم کا سیاست جو ہے اس کا تو نقصان ہوتا ہے الیکشن میں، فائدہ نہیں. بلاک 1 اور بلاک 2 میں 2 پروجیکٹ چل رہے ہیں. 3640 میگا واٹ بجلی جو ہے ہم نیشنل گریڈ میں دے رہے ہیں، لیکن مقامی لوگوں کو ابھی تک وہاں روزگار نہیں ملا ہے. آپ کل جلسے میں بھی آپ ہاں نہیں، بالکل نہیں ملا ہے، نہیں ملا. خود بخود لوگ جو ہے نا، کوئلہ وہ خود نکلتا ہے، خود ٹرک میں ڈلتا ہے. ٹرک جو ہے وہ خود بخود جا کے لوکیشن پہ پہنچتا ہے. کسی کو روزگار، ہم نے روزگار تو نہیں دی. وہ جو ٹرک ڈرائیور سے جو میں ملتا ہوں وہ تو تھر سے نہیں ہے. وہ تو یار میں نے مقامی میں آپ چلے آپ اپنے پوائنٹ تو آپ نے دیا. جہاں تک مقامی لوگوں کا روزگار کی بات ہے، میں خود ملا ہوں. میں نے تو فرینچ لوگوں سے نہیں ملا. جرمن خواتین میرے ٹرکس تو ڈرائیو نہیں کر رہے تھے نا، وہ تھر کے عورتیں ہیں. جو میں نے تھر کا سب سے پہلے خاتون انجینئر ملا جو اسی تھرکول میں کام کرتی ہے، وہ کہیں اور سے تو نہیں آئی ہیں. جہاں تک وہ 20,000 کا فگر میں نے صرف ایک بلاک کو آپ کو دیا ہے، ان کا اپنا ڈیموگرافک بریک ڈاؤن ہے. آپ ایک ایک نام لے کے یہ انالیسس کریں. ان کا جو تھر بلاک 2 ہے اس کا میں ذکر کر رہا ہوں. 70 تقریباً اس کا ارد گرد کا جو پرسنٹیج دیتے ہیں کہ لوکل کا مطلب تھر پارکر کا امپلائیز ہے. پھر سمویر 10 سے 20% کے درمیان جو سندھ کے مگر تھر کے نہیں، اس سے بھی کم دوسرے صوبے سے، اس سے بھی کم کسی اور ملک سے. یہ ان کے فگرز ہیں. اب ہم چاہ رہے ہیں، اس لیے ہم نے یہ NED یونیورسٹیاں کھولے ہیں. جو دوسرے ملک سے لوگ یہاں آ کے کام کر رہے ہیں، میں ان سے بھی ملا ہوں پاور پلانٹ پہ. اور ایک ہمارا جو چینی دوست آئے ہیں یا کام کر رہے ہیں، ساتھ وہ 5 تھر کے نوجوان ساتھ رکھتے ہیں. تو وہ جو چینی آیا ہے اس کے پاس 5 سکلز ہیں. انہوں نے وہ 5 کے 5 سکلز وہ 5 تھر کے مقامی نوجوانوں کو ٹرانسفر کرنا ہے. جب وہ تھر کے نوجوان وہ سکل سیکھیں گے، ان کو بھی وہ ریپلیس کر پائیں گے. تو اب یہ ایک آپ کرونجر پہ پہنچے ہو بھائی، مجھے تو مکمل کرنے دے. یہ تو تھر بلاک 2 تھا جس پہ 70-10 آپ کے مقامی روزگار. میں جانتا ہوں بہت ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے نا، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. میں 20,000 بھی دے دوں وہ پورا تو نہیں کرتا ہے ڈیمانڈ. اینڈ دیٹس 1 بلاک. تھرڈ بلاک 1 کا
اپنا کنٹریبیوٹ انشاءاللہ تعالی کر دے گا. جو انفراسٹرکچر کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے وہ الگ روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے سڑکیں کی تعمیر ہو، ہمارا ایئرپورٹ کی تعمیر ہو، ہمارے یہ بلڈنگز جو بن رہے ہیں ان کا تعمیر ہو. میں چاہ رہا ہوں میرا بس کی بات ہوتا تو میں آج سے ہر گھر کو روزگار پہنچا دیتا، لیکن جو روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر تھے، مطلب جب تک یہ انویسٹمنٹ نہیں ہوا تو نہ وہ روڈ بننے کا روزگار ملا، نہ وہ ایئرپورٹ بننے کا روزگار ملا، نہ یہ ٹرک ڈرائیونگ کا روزگار ملا، نہ وہ انجینئر ہونے کا روزگار ملا، نہ وہ مائننگ کا. وہ سارے ہم نے یہ موقع پرووائڈ کیے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم مزید پرووائڈ کریں گے. ویسے دوسرے لوگ اپنی سیاست اس بات پہ کرتے ہیں کہ باہر سے لوگ آئیں گے اور پاکستان میں روزگار کریں گے. نہیں، یہ پی ٹی آئی کا نعرہ تھا کہ وزیر اعظم عمران ہوگا تو لوگ اپنی نوکریاں باہر چھوڑ کے یہاں پاکستان میں کام کریں گے. وہ کام بھی ہم نے گھر میں کر کے تو دکھایا ہے نا، یہ بات تو مانیں گے. سنجے نگراں حکومتیں جو بنی ہے سندھ میں، ان کا جو وزیر یا وزیر اعلیٰ جو بھی اجلاس کرتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی ماضی کی حکومتوں کے خلاف ایک چارج کی سما کرتے ہیں، فلاں محکمے میں یہ تباہی تھی، فلاں محکمے میں یہ تباہی تھی. تو آیا یہ وہ خود کر رہے ہیں یا کوئی ان سے کروا رہا ہے؟ اور دوسرا آپ کے سوال تو آج آپ کے نقل کرنے والے دوست بلوچستان پہنچے ہیں، آپ نے چل کر کے نقل کرتے ہیں، تو بلوچستان میں وہ باپ پارٹی کے رہنماؤں سے ملتے ہیں اور سن رہے ہیں کہ باپ والے کچھ مولنگ میں آ رہے ہیں. تو یہ سب کچھ باپ کی شفقت سے ہو رہا ہے یا بغیر ایسے ہی باپ کے سب؟ جہاں تک انٹرم حکومت ہے سندھ کا یا پورا پاکستان کا آپ اٹھا دیں، میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب جیسے انٹرم وزیر اعلیٰ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. سندھ میں ہی ایسا آدمی ہے جس کا ریپوٹیشن، جس کا کردار ایسے رہا ہے کہ کوئی اس کا کریڈیبلٹی پہ سوال نہیں پوچھ سکتے ہیں، اس کا ٹرانسپیرنٹی پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتے ہیں، اور اس نے یہ ثابت کر دیا بحیثیت ایک جج آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان کہ انصاف کرنے والا آدمی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی باقر صاحب پہ مجھے یہ بھروسہ ہے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ انصاف کرے گا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نا انصافی تو انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا. جہاں تک وزیر ہے وہ تو دے سرو ایٹ دا پلیجر آف دا چیف منسٹر. تو اگر چیف منسٹر صاحب کی کوئی شکایت ہے تو ان کو باہر پھینکے، اس لیے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جو یہ انٹرم پیریڈ ہے اس میں نقصان نہ ہو. اور افسوس کے ساتھ ان کا بالکل حق ہے کہ وہ سمجھے کہ پیپلز پارٹی نے اچھا کیا یا برا کیا، لیکن وہ پابند ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے فیصلے کیے ہیں اس پہ عمل درآمد کیا جائے. ان کا ایک ہی کام تھا الیکشن کرنے کا. اب بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ سننے میں آ رہے ہیں کہ سندھ میں ٹرانسفرز، پوسٹنگز پیسے پہ کیے جا رہے ہیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ڈاکٹر ادیب رضوی اور ہمارا ایس آئی یو ٹی کی پارٹنرشپ جو کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مفت فائدہ پہنچایا ہے، اور ڈاکٹر ادیب رضوی ایسے آدمی ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے بھی مجھے معلوم ہے کہ اگر سندھ حکومت ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو صحیح ہوگا. اور کوئی ان الیکٹڈ لوگ آ کے میرے مینڈیٹ کو نہ صرف اس پہ وہ سوال کریں مگر ان غریب جو میرے فیسلٹی کا مفت فائدہ لے رہے
ان کا علاج میں ان کے فیصلے کی وجہ سے کوئی نقصان ہو تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا. یہ تو کچھ چند مہینوں کی بات ہے نا کہ میں ہر کسی، چاہے وہ وزیر ہو چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں، غلط کام میں مصروف ہے، یہ نہ سمجھے کہ ان کے جانے کے بعد ہم ان کو بھول جائیں گے. جہاں تک بلوچستان کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جو ہے مسلم لیگ کو بلوچستان کو فوکس کرنا چاہیے تھا. ہمیں تو پی ٹی ایم سے نکالا گیا اور ہمارا تو تنقید ایسے ہوا کہ ہم باپ سے مل گئے، باپ کے چند سینیٹرز کا ووٹ تو نے کیسے لیے. تو امید ہے کہ نون لیگ کنسسٹنٹ رہے گا، اور اگر کل باپ برا تھا تو آج بھی باپ برا ہوگا. تو ایسے ہی کچھ میاں صاحب کا دورہ کا نتیجے میں نکلے گا. بلاول صاحب آپ تقریباً 16 ماہ نون لیگ کے ساتھ آپ حکومت میں رہے. 15. تو یہ بتائیے گا کہ اب آپ نون لیگ کو مہنگائی لیگ کہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ساری کامیابیاں پیپلز پارٹی کے پلے میں پلڑے میں آ جائے اور ساری ناکامیاں جو ہے وہ نون لیگ کی طرف چلے جائیں؟ اس کو تھوڑا سا بتائیے. بھائی میں نے تو یہ نہیں کہا، یہ آپ کہہ رہے ہو کہ سارے کامیابیاں پیپلز پارٹی اور سارے ناکامیاں نون لیگ. وہ تو میرا خیال میں آپ کی طرح عوام فیصلہ کر سکتی ہیں. میں تو اپنا کنٹریبیوشن پہ، اپنا محنت پہ، اپنا کردار سے تو نہیں چھپ رہا ہے. میں تو بہانے نہیں بنا رہا ہوں کہ میں تو وزیر ہی نہیں تھا. میں وزیر تھا، میں ملک کے سب سے نوجوان وزیر خارجہ تھا. میں اپنا 15 مہینوں کے کردار پہ فخر کرتا ہوں. میں اپنا 15 مہینے کے کردار پہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں. آپ شہباز شریف سے پوچھیں، اسحاق ڈار سے پوچھیں، خرم دستگیر صاحب سے پوچھیں، خواجہ سعد رفیق صاحب سے پوچھیں، ایاز صادق صاحب سے پوچھیں، احسن اقبال صاحب سے پوچھیں، کیا وہ اپنا 15-16 مہینے کے کارکردگی پہ لڑنے کے لیے تیار ہیں یا وہ اپنے منہ چھپا رہے ہیں؟ Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. انشاءاللہ آ کے بچاؤں گا. شادی تو ہے